اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اکٹھا کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ اللہ کی سوا عبادت کرتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا میدان معاشر میں۔ مشرکین کو جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ بتوں کے علاوہ جو دیگر بھی ہیں ان کو بھی رب کریم میدان معاشر میں لے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی، عزیر علیہ السلام ہیں یہودی، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو بھی رب کریم میدان معاشر میں لائے گا۔ اور فرعون ہے جو اپنی عبادت کرواتا تھا، اس کو بھی رب میدان معاشر میں لائے گا۔ سب کو رب کریم میدان معاشر میں حاضر کر کے سب سے پوچھے گا۔ اور ان مشرکین کو بھی جو ان کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، سب کے سامنے رب فرمائے گا فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، اور یہ بھی رب کریم جانتا ہے کہ جو بتوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، بتوں نے ان سے نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو، لیکن اس کے باوجود رب پوچھے گا، سوال کرے گا۔ تو ایک چیز تو ہمیں اس سے یہ سمجھ آئی کہ اگر کوئی سوال کسی چیز کے متعلق کرتا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو بات کا پتہ ہی نہیں اس لیے پوچھ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی بار اس طرح کے سوالات کیے، تو آج کل کے کچھ لوگ وہ سوالات ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں نا، اور پھر کہتے ہیں دیکھو نبی کو خبر ہوتی تو پوچھتے کیوں؟ اب مجھے یہ بتاؤ، رب پوچھ رہا ہے، کیا رب کو خبر نہیں ہے؟ اس سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو علم ہی نہیں تھا اس لیے پوچھ رہا ہے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا، اور بھی مطالب ہوتے ہیں، اور یہ مسائل ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں سے کوئی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے کوئی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے پوچھنے کا۔ یہاں بھی ایک مقصد ہے، رب کریم جانتا ہے کہ بتوں نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ رب ان بتوں کے سامنے مشرکین کو جو بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہماری مدد کریں گے، انہوں نے ہی تمہارے خلاف گواہی دے دی، وہ خود ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، سبحان۔ بتوں کو بھی قوت گویائی ملے گی، سبحان اللہ۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا مولا بنائیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ تو ہمارے لائق بھی نہیں تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کے کسی اور کو اپنا مولا آقا بنائیں، کہ رب کے سوا بھی کوئی ہمارا رب ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی ہمارا معبود ہے، یہ تو ہمارے لائق بھی نہیں تھا۔ اور جب یہ ہمارے لائق نہیں تھا تو پھر ہم کسی دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے معبود ہیں؟ ہم تو یہ اپنے لیے بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں یا ہم ایسا کہیں۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن ہوا کیا، یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ دیکھیں جی، غور سے سنیے گا یہ جملہ قرآن کریم کا، اور غور و فکر کیجیے گا اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس وقت وہ بت کہیں گے، وہ معبود جن کی یہ پوجا کرتے تھے مشرکین، وہ کہیں گے وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو متاع عیش عطا فرمائی، حتیٰ کہ یہ تیری یاد بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ مولا تو نے دنیا میں ان کو مال و دولت اتنا عطا فرمایا، ان کو اولاد دی، انہیں عیش و عشرت کا سامان عطا فرمایا، مولا یہ سارے اس سے لطف اندوز ہوتے رہے اور تیری یاد بھلا دی انہوں نے۔ ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، تو نے جو نعمتیں دی تھی نا، بجائے اس کے کہ یہ ان نعمتوں کا شکر کرتے، یہ انہیں اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے یہ گمراہ ہوئے بھٹکے۔ مال و دولت کہاں لے کر گیا جی؟ جب تک رب کی یاد نہ ہو، رب کی فکر نہ ہو تو مال بڑا خطرناک ہے۔ وہی بات کہ جو سانپ کا
زہر نقصان تو دیتا ہے، لیکن جو سانپ کا تریاک جانتا ہے سانپ اس کو پھر نقصان نہیں دے سکتا ہے جی۔ تو مال خطرناک تو ضرور ہے، لیکن اگر اس کا تریاک بندے کو پتہ ہے، وہ تریاک کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے جی، اسلام کے مطابق کمانا، اسلام کے مطابق خرچ کرنا، بس یہ تریاک ہے اس کا۔ جو بندہ ایسا کرے گا مال اسے رتی بھر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن جتنا وہ اسلامی احکام میں کمی کرے گا اتنا ہی مال اس کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ کمی زیادہ ہوتی جائے گی، مال کا نقصان بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ نقصان کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ کہ مال نقصان زیادہ دے گا، بندے کو گمراہ کرتا جائے گا، جس طرح یہ لوگ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا یہ تو نے جو انہیں عیش و عشرت کی زندگی دی نا، یہ اپنی عیاشیوں میں پڑھ کے، خواہشات میں پڑھ کے گمراہ ہوئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، اور سورہ مقدر میں تیری طرف سے پہلے ہی ان کی ہلاکت لکھی ہوئی تھی، تو جانتا تھا کہ یہ قوم ہے ہی گمراہ، یہ ہے ہی ہلاک ہونے والی۔ اللہ اکبر۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو اب تمہارے معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو نہ اپنی مدد کر سکو۔ رب کریم اس وقت مشرکین سے فرمائے گا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے تھے نا، اس امید پہ کہ یہ تمہاری مدد کریں گے، انہوں نے تو تمہاری بات ہی جھٹلا دی۔ یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم معبود نہیں تھے، نہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو رب کریم فرمائے گا اب تم نہ تو عذاب کو پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو، نہ تم اپنی مدد کر سکتے ہو۔ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، تم ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ عذاب کو اپنے سے دور کر دو تاکہ تمہیں عذاب پہنچے ہی نہ، اور تم ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے کی مدد کر کے رب کا مقابلہ کر کے رب کو شکست دے دو، کہو کہ ہم عذاب چاہتے ہی نہیں۔ ایسا بھی تو رب کا کون مقابلہ کرے؟ اللہ اکبر۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ظالم سے مراد کافر ہے۔ یہ شرک اور کفر سب سے بڑا ظلم ہے، کفر اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایمان تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو ایمان لے آیا وہ متقی بن گیا، اس نے متقی ہونے کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا۔ جو شرک میں مبتلا ہوا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو رب نے فرمایا جو ظالم ہے اس کو ہم عذاب چکھائیں گے، بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ ایسے ہی تھے کہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ کفار نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے۔ تو رب نے فرمایا یہ ہمارا شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ رسول جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ بازار بھی جاتا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ چونکہ رسول انسانوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں تو انسانوں میں سے ہی بھیجے جاتے ہیں، وہ رسول بھی انسان ہی ہوتے ہیں تاکہ انسانوں کے سامنے وہ اپنی زندگی عملی طور پر پیش کریں اور انسان ان کو دیکھ کر عمل کر کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ اگر فرشتے نازل ہوتے تو انسان کو پھر اعتراض ہوتا کہ مولا فرشتے کی شان تو فرشتے والی ہے، میں تو انسان ہوں، میں کیا کروں؟ رب نے اسی لیے انبیاء بھی جتنے تھے وہ سارے کے سارے انسان بھیجے۔ اللہ۔ پھر دوسری بات یہ بھی تھی نا کہ رہنے کے طور طریقے ہم نے جو سیکھنے تھے فرشتوں سے تھوڑی سیکھنے تھے، نہ وہ شادی کرتے، نہ وہ کھاتے پیتے، نہ وہ تجارت کی ضرورت ہے تو وہ شادی نہیں کرتے، تو ہمیں کون بتاتا کہ شادی کرنے کے بعد میاں بیوی کے یہ حقوق ہیں، یہ طور طریقے ہیں؟ کون بتاتا؟ تجارت کرنے کے یہ اصول ہیں، کھانے پینے کے آداب یہ ہیں، کون ہمیں بتاتا؟ تو یہ انبیاء علیہ السلام انہوں نے ہی بتانا تھا، جو انبیاء علیہ السلام انسان دنیا میں تشریف لائے۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں ایک دوسرے کی آزمائش کیا ہے، ہم نے تم میں ایک دوسرے کو آزمائش کیا ہے۔ اس آیہ کا یہ جز مبارکہ، اس کا شان نزول مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اکثریت ایسی تھی جو نادار صحابہ کرام تھے، فقراء تھے، ان کے پاس مال و دولت دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا، ظاہر کچھ نہیں تھا لیکن باطن ان کا بڑا دولت سے بھرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ باطن میں جو دولت رب نے انہیں عطا فرمائی تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ تو عرب کے جو بڑے بڑے شرفاء تھے، جو مالدار لوگ تھے، امراء تھے،
وہ جب ایمان لانے کی کوشش کرتے ان کا دل چاہتا کہ ہم اسلام قبول کریں، تو وہ یہ فقراء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے، کیا ہوا، یہ ہم سے پہلے اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اگر ہم نے بھی اسلام قبول کیا یہ اور ہم برابر ہو جائیں گے اور ان کو ہم سے برتری ہو جائے گی کہ یہ پہلے اسلام لائیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ رب نے فرمایا ہم نے آزمائش بنا دی۔ اللہ اکبر۔ دین سے محبت ہو، اسلام سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، پھر یہ کیا دیکھنا کہ یہ غریب ہے تو میں دین قبول نہ کروں، کوئی امیر ہو تو اس کے پاس جا کر بیٹھوں، یہ کیا بات ہوئی۔ اور دوسری چیز علماء کرام نے یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ ابو جہل، عاص بن وائل، نضر بن حارث اور دیگر کفار کے جو سردار تھے، وہ جب غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اس طرح کے جو صحابہ تھے، ان فقراء کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ جو اسلام قبول کرنے والے ہیں یہ ہمارے ہی غلام ہیں اور ہم سے ارذل ہیں، تو پھر یہ بھی اسلام قبول کرنے کو تیار نہ ہوتے انہی کی طرف دیکھ کر۔ رب کی طرف سے ایک آزمائش تھی جی، اللہ اکبر۔ جو بندہ متکبر ہوتا ہے نا اس کے سامنے بھی رب ایسی آزمائش ڈال دیتا ہے، اور جس میں عاجزی انکساری ہوتی ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ یہ چیز پرواہ ہی نہیں کرتا، دیکھتا ہی نہیں۔ جس میں تکبر ہوتا ہے نا وہی ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کیوں بیٹھے، وہ ایسا کیوں کرے، میں اس کو اپنے پاس بلاؤں تو کیوں بلاؤں، اس سے تعلق رکھوں تو کیوں رکھوں، اسے سلام کروں تو کیوں کروں۔ لیکن جس میں عاجزی انکساری ہوتا ہے وہ فقط یہ دیکھتا ہے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، ہے نہیں اللہ۔ اور تیسری چیز علماء کرام نے یہ بھی ذکر فرمائی ہے، مفسرین کرام نے، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ یہ فقراء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے ان کو وہ کفار تانے دیا کرتے تھے، غربت کے تانے، فقیری کے تانے، اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ ان کے لیے آزمائش تھی کہ ان کے تانے سن کر اسلام پر قائم رہیں، جمے رہیں، یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ تو ان کے تانے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آزمائش تھی، تو رب نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اب مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقراء تھے وہ قریش کے سرداروں اور عمراء کے لیے آزمائش تھے، اور وہ لوگ جو تانے دیتے تھے وہ صحابہ کرام کے لیے آزمائش بنے ہوئے تھے۔ اتصبرون، تو یہ لوگوں کیا تم صبر کرو گے، کیا تم صبر کرو گے، یعنی جو وہ تانا وغیرہ دیتے ہیں تم اس پہ صبر کر کے ڈٹے رہو گے اور اسلام پہ ثابت قدم رہو گے۔ رب نے یہ سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا کیا تم صبر کرو گے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہاں حکم ہے کہ تم صبر کرو۔ وہ تانا تشریح جو وہ دیتے ہیں، تانے وغیرہ، الزام تراشیاں کرتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، تو تم اس پہ کیا کرو، صبر کرو۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے، سبحان اللہ، ان کے تانے دینے بھی دیکھتا ہے اور تیرے غلاموں کا صبر کرنا بھی دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ رب کے ہاں سب کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سب عیاں ہے، وہ دیکھتا ہے صبر کون کرتا ہے اور چیختا چلاتا کون ہے، تانے کون دیتا ہے، برداشت کون کرتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، اسی کے مطابق پھر جزا و سزا بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو آپ کی طرح ہو، مطلب انتہائی رب کے ہاں اس کا کوئی بڑا مقام ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ شخص جس کا دیکھنا عبرت کا ہو، جس کا دیکھنا عبرت کا ہو اور اس کی خاموشی میں غور و فکر ہو اور بولے تو اللہ کا ذکر کرے، سبحان۔ اور دوسری چیز فرمائی باطناً وہ ایسا ہو کہ ہر وقت یہ تصور رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب میری باتیں سن رہا ہے۔ جب اس میں یہ تصور پیدا ہو جائے تو فرمایا پھر بھلا وہ گناہ کیسے کرے گا، اللہ اکبر۔ رب کے ہوتے ہوئے، رب کے دیکھتے ہوئے، وہ پھر جب اس میں یہ تصور ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کیسے کرے گا؟ اگر پھر بھی کوئی گناہ کرے تو فرمایا اس سے بڑا گھاٹے والا کون ہے، خسارے والا کون ہے؟ اور اگر بندہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت تصور بھی ہے، اور پھر بندے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں رب کو خبر ہی نہیں ہے میں جو گناہ کروں، یہ تو نرا کفر ہے۔ اور اگر پتہ بھی ہے بندے کو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی لاپرواہی میں کرتا ہے تو یہ بہت بڑی گھاٹے اور نقصان کی بات ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ و استغفار کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا
کسی نے پوچھا کہ آپ کی طرح کوئی ہو سکتا؟ نبی کی طرح تو کوئی نہیں ہو سکتا، ایک مقام اور مرتبہ بلند ہونے سے ایک مثال قائم کی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھنا عبرت کا ہو، بندہ دیکھے اس سے عبرت حاصل کرے، بولے اللہ کا ذکر کرے، خاموش رہے غور و فکر کرے، رب کی قدرت کائنات کی عجائبات میں غور و فکر کرے، دیکھے، اور دل میں ہمیشہ یہ تصور رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے۔ جب بندے کی یہ کیفیت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔